السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے چرچ اور عورت۔ تاریخ کے ابتدائی زمانے ہی میں مرد اور عورت کے تعلق سے مرد کو یہ احساس ہوا کہ وہ جنسی تعلق کے بعد اپنی توانائی کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے اگر وہ کنوارے پن کی اور تجرد کی زندگی گزارے تو اس کی طاقت اور قوت زیادہ عرصے تک باقی رہے گی۔ اس لیے قدیم زمانے میں بہت سے معاشروں میں تجرد کی زندگی گزارنے کا رواج تھا، لیکن جب حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے ذمہ دار ٹھہرے تو اس نے تجرد یعنی اکیلے پن کے خیالات کو مزید تقویت دی، اور مذہبی طور پر یہ احساس مستحکم ہو گیا کہ اگر مرد عورت کی صحبت میں رہے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اس نے آگے چل کر عورت کے تحت تعلقات کو پاکی و ناپاکی کی صورت دی کہ مرد عورت سے جنسی تعلق کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی مذہبی فریضہ سر انجام دے تو سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے یہودیت اور عیسائیت دونوں مذاہب میں مرد اور عورت کے تعلقات کو صرف اس حد تک جائز قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بچے پیدا کیے جائیں اور اس سے کسی قسم کی لذت، لطف اور مسرت حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لایا جائے۔ اس نظریات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت سماج میں اول تو گناہ کی علامت بن کر ابھری، دوسرے اس کا کام محض یہ ٹھہرا کہ وہ بچے پیدا کریں۔ اس کو کسی بھی حیثیت سے یہ حق نہیں تھا کہ وہ مرد کے ساتھ مل کر خوشی و مسرت میں شریک ہو اور اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھ سکے۔ چرچ نے خصوصیت سے اس بات کی کوشش کی کہ اس کے راہب اور پادری عورت سے دور رہیں اور تجرد یعنی اکیلے پن کی زندگی گزاریں، کیونکہ صرف اس صورت میں وہ گناہ اور دنیا کی علائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ چرچ نے اپنے عہدیداروں پر پابندی عائد کرنا شروع کر دی کہ وہ شادی نہ کریں اور عورتوں سے تعلق نہ رکھیں۔ مثلاً ان کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو روح کے شعور کو کمزور کرتی ہے، لیکن ان میں سب سے اہم اور خاص بات عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے۔ مرد کو اپنی برتری کے باوجود اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عورتوں میں گناہ کی طرف جانے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے میں آسانی سے خامی و برائی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی نگاہیں ہماری روحوں کو پریشان کر دے گی، اور اس کی ذمہ دار بری عورتیں ہی نہیں بلکہ شریف عورتیں بھی ہوتی ہے۔ سینٹ اگسٹائن، جو چرچ کا بڑا مانا ہوا اور معتبر رہنما ہے اور جس کی تعلیمات کا اثر چرچ اور عیسائی مذہب پر بہت زیادہ ہوا ہے، وہ عورتوں کا زبردست مخالف تھا اور ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اس کے شاگرد نے لکھا ہے کہ کوئی عورت اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی، وہ کسی عورت سے اس وقت تک نہیں بولتا تھا کہ جب تک کوئی تیسرا شخص موجود نہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ کسی سمجھوتے کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی بڑی بیٹی اور بھتیجا بھی اس سے دور رہتی تھیں۔ جیسے جیسے چرچ اپنے عہدیداروں پر کنوارے پن کی پابندیاں لگاتا تھا، ایسے ایسے وہ عورت کے خلاف ہوتا چلا گیا اور اس کا سماجی درجہ گرتا چلا گیا، کیونکہ عورت کی برائی، گناہ اور خرابی کی علامت بنا کر ہی وہ تجرد کی مہم کو کامیاب بنا سکتا تھا۔ چنانچہ چرچ کی مختلف مجلسوں نے عورت کے خلاف مہم چلائی۔ مثلاً الویرا کی مجلس نے راہبوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی راہب اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا کہ اگر وہ کنواری ہو، اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ ہمیشہ باعصمت رہے گی۔
अमोलियन की मजहबी मजलिस ने 549 में कहा कि राहिबों के घरों में कोई अजनबी औरत नहीं रहेगी और रिश्तेदार औरतें भी बेवक्त नहीं ठहरा करेगी। सन 567 में टौर की मजलिस ने हिदायत दी कि उनके घरों में सिर्फ माँ, बहन, बेटी रहेगी। इसके अलावा किसी नन, बेवा और काम करने वाली नौकरानी को भी इजाज़त नहीं होगी। 581 में मासून की मजलिस के मुताबिक दादी, माँ, बहन और भतीजी अगर बहुत ज़रूरत हो तो रह सकती है। टालीडो की मजलिस ने 633 में कहा कि राहिबों के घरों में सिर्फ माँ, बहनें, लड़कियाँ, चचियाँ रह सकती हैं। इस मजलिस ने 589 में हिदायत दी कि अगर किसी मजहबी ओहदेदार के घर में अजनबी औरतें पाई गई और इनकी वजह से ज़रा भी शक व शुबह हुआ तो उन्हें सज़ा दी जाएगी और औरतों को बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया जाएगा। आगे चलकर चर्च ने इस पर एतराज़ात शुरू कर दिए कि मजहबी ओहदेदारों के घरों में माएँ, बहनें या करीबी रिश्तेदार भी क्यों रहें। मसलन नानते की मजलिस ने 658 में हिदायत देती हुए कहा कि मजहबी ओहदेदार माँ, बहन या चच्ची के साथ एक मकान में न रहें, क्योंकि इसके नतीजे में जिनसी ताल्लुकात के बहुत से वाक़यात रुनुमा हुए हैं। चर्च क्योंकि औरत को गुनाह की तरगीब दिलाने का जिम्मेदार समझता था, इसलिए उसने औरतों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दीं। मसलन पेरिस की मजलिस ने 848 में औरतों पर पाबंदी लगा दी कि वो किसी ऐसी जगह न जाएं जहां राहिब मौजूद हों। बाज़ जगह औरतों पर पाबंदी थी कि वो चर्च के अतराफ में न रहें या अगर मजहबी ओहदेदारों के घरों में जाएं तो काले कपड़ों में खुद को लपेट कर जाएं। और आज तक चर्च और उसके ओहदेदार ये समझते हैं कि औरत के चेहरे में गुनाह का सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वो औरत की मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, इससे बातचीत से परहेज करते हैं और औरत को बुराई की जड़ समझकर इससे दूर रहते हैं। और जितना औरत से दूर रहते हैं इतना ही खुद को रूहानी तौर पर बरतर व अफजल समझते हैं। इसलिए औरत को समाजी तौर पर कमतर साबित करने के लिए चर्च ने ये दलील दी कि औरतें नापाक हैं, इसलिए वो पाक से दूर रहें। बाद में मजहबी ओहदेदारों ने औरतों को सानवी इंसानी हैसियत दी और ये कि औरत को देखते ही मर्द में गुनाह का एहसास पैदा होता है, इसलिए औरतों से कहा गया कि वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में रहा करें, क्योंकि इस सूरत में वो लोगों को गुनाह पर नहीं उकसा सकेंगे, बल्कि इनके लिए ज़रूरी है कि वो इबादत के दौरान भी चेहरे पर निकाब डाले रहें। 866 में पोप निकोलस अव्वल ने औरतों से कहा कि वो चर्च में आएं तो निकाब डाल कर आएं। बाद में चर्च ने ये पाबंदी भी लगा दी कि उनके हाथ भी ढके रहें। उसका नतीजा ये हुआ कि औरत आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रों से गायब होती चली गई और चर्च की नज़रों में एक मिसाली औरत वो बन गई कि जो कम नज़र आए और जिसके बारे में कम बताया जाए और जिसे कम से कम देखा जाए। इन इक़दामात की वजह से औरत की ज़िंदगी घर तक महदूद होकर रह गई। इस पर ही बस नहीं हुआ, औरत की हैसियत को मज़ीद कमतर बनाने के लिए चर्च की जानिब से जो और इक़दामात किए गए उन्होंने इसकी आज़ादी को सलब कर दिया। मसलन 4वीं सदी ईस्वी में एलोरा की मजहबी मजलिस की जानिब से जो ऐलानात किए गए वो ये थे कि औरत को लिखने पढ़ने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए और न ये इजाज़त के इनके नाम से खतूत आएँ, उन्हें बाल कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं। चर्च की जानिब से ये पाबंदियाँ औरत की निजी ज़िंदगी में भी दाखिल होना शुरू हो गई। मसलन उन्हें तंबीह की गई
کہ وہ زیادہ نہایا دھویا نہ ہی کریں۔ عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیں، بلکہ ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کاتنے، اون بننے اور روٹی پکانے میں اپنا وقت صرف کریں۔ کچھ چرچ کے رہنماؤں نے تو عورتوں کی زندگی کا مقصد بچے پیدا کرنا قرار دیا تھا، مگر ان میں کچھ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بچے پیدا کرنے کے عمل میں عورتوں کو جنسی مسرت حاصل ہوتی ہے، لہذا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کنواری رہے اور بچے پیدا نہ کرے۔ اس لیے عورتوں کے لیے چرچ کا عہدیدار بننا ناممکن ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ الٹر کی طرف جائیں، اور نہ ہی وہ راہب کی فرائض سر انجام دیں۔ سینٹ بونیفیس نے چرچ میں عورتوں کے گانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ عورتوں سے نفرت کا اظہار چرچ کی 13ویں صدی کے ایک عالم نے، جو البرٹ دی گریٹ کے نام سے مشہور رہے، اس طرح سے کیا ہے: عورت مرد کے مقابلے میں اخلاقی طور پر کمتر ہے، چونکہ عورت میں مرد سے زیادہ سیال مادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے عورت بہت سی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ سیال مادہ آسانی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے عورت کے مزاج میں غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ عورت وفاداری پر مطلق یقین نہیں رکھتی ہے۔ مجھ پر یقین کرو، اگر تم اس پر اعتماد کرو گے تو تم مایوس ہوں گے۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی بیویوں سے اپنے منصوبے اور پلان چھپاتے ہیں اور ان میں ان کی رائے نہیں لیتے۔ عورت مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس لیے اس کی فطرت مرد کے مقابلے میں کم تر ہے۔ اسے خود کو اپنے پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتی ہے اسے وہ جھوٹ اور فریب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ خود ہر مرد کو عورت سے محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ زہریلے سانپ اور سینگوں والے شیطان کی مانند ہے۔ عورت کے جذبات اسے ہمیشہ برائی کی جانب لے جاتے ہیں، جبکہ عقل مرد کو اچائی کی طرف۔ چرچ کے رہنماؤں نے ارسطو کے بائیولوجی کے نظریات کو اپناتے ہوئے عورت کے کمتر ہونے کی یہ دلیل دی کہ دراصل مکمل تخلیق تو مرد کی ہے۔ اگر اس تخلیق کے عمل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں عورت پیدا ہوتی ہے، لہذا عورت مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت پیدائش ہی سے بگاڑ اور ناکامی کو لیے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عورت میں نہ تو عقل ہوتی ہے، نہ فہم، اور نہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں عورت کا مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اس لیے باپ سے زیادہ محبت کرے کیونکہ اس کی پیدائش میں باپ بعمل ہوتا ہے، جبکہ عورت خاموش کردار ادا کرتی ہے۔ چرچ کی دلیل کے مطابق عورت میں یہ تو اہلیت ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر وہ اس کی قطعی اہل نہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرے۔ اس لیے یہ کام باپ کا ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور تربیت کے دوران بچوں کو ماں سے دور رکھیں۔ عہد وسطیٰ میں جب عورتوں کے خلاف جادوگرنیاں ہونے کی مہم چلائی گئی تو اس میں چرچ نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور اس کے خلاف چرچ کے عہدیداروں کی جانب سے قوانین بنائے گئے اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں، جن میں قید سے لے کر زندہ جلانے تک کی سزائیں تھیں۔ جادوگرنی ہونے کے پروپیگنڈے نے عورت کو مزید سماج میں کمتر کر دیا۔ اس کا اظہار چرچ کے مختلف بیانات سے ہوتا ہے۔ اس عہد میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا ہیمر آف ویچسی۔ اس کے لکھنے والے دو مصنفین تھے۔ ان کا عورت کے بارے میں کہنا تھا کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس حقیقت کو پاتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی تمام سلطنتیں عورتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، اور
ان میں سب سے پہلی خوشحال سلطنت ٹرائے کی تھی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا میں عورتیں اپنی شر اور برائی سے بھرپور ہیلوں کو استعمال نہ کرے تو یہ دنیا پرسکون اور پرامن ہو سکتی ہے اور لاتعداد خطروں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ انہوں نے عورتوں میں برائیوں اور خرابیوں کو تلاش کرتے ہوئے اس کی ایک اور اہم خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے عورت کی آواز۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت جب بولتی ہے تو وہ فوراً لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے اس کی آواز اس سائرن کی طرح ہے کہ جو مسافروں کو اپنی مٹاس سے مسحور کر دیتا ہے اور بعد میں انہیں قتل کر دیتا ہے۔ ایک ضرب المثل کے مطابق ایک بداخلاق عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اس کی گفتگو تیل سے زیادہ چکنی ہوتی ہے، لیکن آخر میں یہ تلخ ہو جاتی ہے اور اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے جیسے دودھاری تلوار۔ ان کے نزدیک عورتوں کے خوبصورت بال بھی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ یہ مردوں میں شہوانی جذبات کو ابھارتے ہیں اور اس طرح خوبصورت بال عورت کو شیطان کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس لیے عورت اپنی جنس کی وجہ سے شیطان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسے استعمال کریں، جبکہ مرد میں چونکہ یہ کمزوریاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دلیل کے تحت صرف عورتیں ہی جادوگرنیاں ہو سکتی ہیں، مرد نہیں۔ چرچ کے ان مذہبی خیالات کی وجہ سے عورت سماج میں برائی، شر اور گناہ کا سبب بن گئی اور اس نے اسے مرد کے مقابلے میں بہت کمتر کر دیا۔